أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. سب سے بڑے شاگرد کون تھے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے. وہ جب مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ان کا گزر ہوا. کس کے پاس؟ امام مالک رحمہ اللہ. تو امام مالک رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک سا جو ہمارے خیال 6 مد کا ہوتا ہے یا 7 مد، مجھے صحیح یاد نہیں، البتہ ایک اس سے بہت بڑا ہے. مدینہ منورہ کے جو سا چلتا تھا اس سے بہت بڑا ہے. تو کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سا مثال 6 مد کا ہوتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کل میں اس کا جواب دوں گا، کل آپ آئیے میں اس کا جواب دوں گا. تو کہا کہ کل دوسرے دن جب میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 16-17 آدمی ایسے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ یہاں پر رکھا ہوا ہے. ایسے کچھ چادر اوڑھا رہے انسان اور چھپا لے تو معلوم تو ہو کوئی چیز رکھا ہے، لیکن کیا چیزیں دکھائی نہیں دے گی. تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب میں بیٹھا تو ایک کو امام مالک نے بلایا، کہا اچھا تم یہ آؤ، تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں ابن فلاں یعنی فلاں صحابی کا پوتا ہوں، فلاں صحابی کا پوتا ہوں. تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ یہ سا ہے.
یہ تمہیں کیسے ملا؟ کہا کہ ہمارے ابا بتاتے تھے کہ میری دادی اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی سے صدقہ فطر دیا کرتی تھی. میرے ابا یہ بتاتے تھے کہ میری دادی اسی سے اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر دیا کرتی تھی. اچھا کنارے ہو جاؤ. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, چوتھے کو. جتنے تھے انصار اور مہاجرین کی اولاد, ہر ایک نے یہی بات کہی. کسی نے اپنے دادی کے بارے میں کہا, کسی نے اپنی نانی کے بارے میں کہا, کسی نے اپنے دادا کے بارے میں کہا, کسی نے اپنی پھوپھی کے بارے میں کہا. یعنی ہر ایک نے اپنی سند بیان کی کہ اسی سا سے اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر وغیرہ دیا جاتا تھا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان کو ہم نے دیکھا اور ناپا تو صحیح ایک سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوا کرتا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ایک سا کتنے کا ہے؟ 4 مد کا ہے. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں اسی دن سے ہم نے اپنے استاد کے بات کو چھوڑ دیا. اپنے استاد کی بات کو چھوڑ کر کے امام مالک کے بات اور اہل مدینہ کے قول کو ہم نے قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہر ایک امام سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے, چاہے وہ امام اس زمانے میں موجود ہو یا گزر چکا ہو, چاہے صحابہ کرام ہو یا ان کے بعد تابعین یا دوسرے ائمہ جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے, ان کی غلطیوں کو حدیث مجالس نہ بنایا جائے, ان کی غلطیوں کو چھپایا جائے, پردہ ڈالا جائے. اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ آپ کے والد ہیں, آپ کے والد ہیں نا, ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ کون سا بیوقوف انسان ہے جو دوسرے دن مجلس میں جا کر اعلان کرے گا کہ میرا باپ یہ غلطی کر رہا ہے, زنا ہی کیوں نہ کرتا ہو, لیکن جا کر اعلان بیان کرے گا؟ کبھی نہیں بیان کرے گا. بلکہ دوسرا اگر کوئی کہے گا تو اسے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جو بے بدبخت مسلمان جب تو اپنے باپ کی غلطی کو چھپا رہا ہے, اس پر پردہ ڈال رہا ہے, اور اتنی بڑی غلطی ہے, تو ایک امام جو تیرے باپ سے کتنا افضل ہے, تیرے باپ سے کتنا زیادہ دین کی خدمت کی ہے, تیرے اوپر تیرے باپ سے کتنا زیادہ اس کا احسان ہے, تو اس کی غلطیوں کو کیوں نہیں چھپاتا؟ اس کی غلطیوں کو کتابوں میں کیوں اچھالتا ہے؟ اس کی غلطیوں کا منبر پر کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کی غلطیوں کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ کیا تیرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں آئی جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم, اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم, جو سرکردہ لوگ ہوں, ہے نا, شریف لوگ ہوں, کسی خاندان کے, کسی ماحول کے, کسی معاشرے کے ذرا بڑے لوگ ہوں, ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالا کرو. اس لیے کہ اگر ان کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالے, مثال کے طور پر وہ مسجد کا امام ہے, تو لوگ اس کی امامت کو قبول کریں گے؟ کریں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس امام کی تائید کریں گے اور کچھ اس کی مخالفت کریں گے, مسجدیں 2 ہو جائیں گی اور ایک گاؤں کی جماعت 2 حصوں میں بڑھ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا ہمارے اور آپ کے ہاں؟ ہوتا ہے نا. یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے اور آپ کے ہاں جو ہوتی ہے کہ کسی امام سے, کسی ایسے شخص سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے اچھالا جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کی غلطیوں پر حتی الامکان پردہ ڈالا جائے, اسے سمجھایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا اس کی غلطیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ذوی الہیئات وہ لوگ ہیں جن کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے جو شر اور برائی سے کسی ماحول میں پہچانے نہیں جاتے, یعنی لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں. اب اگر کوئی غلطی ہو گئی, ان کا پاؤں پھسل گیا, کسی غلطی کے اندر پڑ گئے, تو اسے اچھالا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. تو اسی لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں کسی مسئلے کے سمجھنے میں, کسی حدیث کے سمجھنے میں, کسی آیت کے سمجھنے میں, تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ اسے اچھالا جائے بلکہ اس کو دبا دیا جائے, تاکہ عام لوگوں کے اندر جو امام کا ایک مقام ہے وہ باقی رہے. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء سلف اور بعد میں آنے والے ان کے پیروکار جو خیر و بھلائی کے خوگر اور اثر و فقہ و نظر کے حامل تھے,
یعنی حدیث کے حامل تھے، فقہ کے حامل تھے، ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کرتے ہیں ہم، اور جس شخص نے ان کا ذکر برے انداز میں کیا وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو جو آدمی ابو حنیفہ کی غلطیوں کو اچھالے، جو امام شافعی کی غلطیوں کو اچھالے، جو امام مالک کی غلطیوں کو اچھالے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے سے خلاف ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی جو شخص راہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کا برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول سے موالات کے بعد مومنین سے موالات ضروری ہے، جیسا کہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، خاص کر وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کے مانند قرار دیا ہے کہ ان سے بحر و بر کی تاریکی میں صحیح راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور جن کے صاحب ہدایت و درایت ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلی امت کے علماء سب سے برے لوگ تھے، جبکہ مسلمانوں کے علماء سب سے اچھے لوگ ہیں، اس لیے وہی لوگ امت میں اللہ کے رسول کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ساتھیوں، ان کی لغزشوں پر سے تسپوشی کرنے کے اندر کئی باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے بغیر علم کے ان کی غلطیوں کو تلاش نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی امام کی، کسی عالم کی کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے اس کو ڈھونڈیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ واللہ یہ سب سے بڑی جہالت اور گمراہی اور سب سے بڑا راہ راست سے بھٹکنا ہے۔ بہت سے لوگ کسی عالم کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کی غلطیوں کو ڈھونڈیں، یہ سخت غلطی کے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی لغزشوں کو حدیث مجلس بنانا، عام لوگوں میں آ کر کے عوام کے اندر بیان کرنا، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے عذر تلاش نہ کرنا، یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ عذر ان کے سامنے رہا ہوگا، انہوں نے حدیث کے خلاف ایک فتویٰ دیا، ہو سکتا ہے حدیث ان تک نہ پہنچی ہو یا حدیث بھول گئی ہو، اور یہ بسا اوقات ہر انسان اگر غور کرے تو اس کے ساتھ معاملہ درپیش آتا ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس پر اچھی ہم نے بحث کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک وقت میں کوئی انسان پوچھتا ہے میرے ذہن میں حدیث نہیں رہا کرتی، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کبھی اگر اس حدیث کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث رسول کے خلاف کر رہا ہے، یہ حدیث رسول کے خلاف فتویٰ دے رہا، نہیں، یہ کہا جائے کہ ممکن ہے کہ حدیث رسول ان کے ذہن سے نکل گئی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ علماء کے آپس میں نزاع اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں کلام کو چھپایا جائے۔ ایک عالم جو دوسرے عالم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں عوام کے اندر وہ بات نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے بسا اوقات ایک عالم دوسرے عالم کو غصے میں آ کر کوئی بری بات بھی کہہ دیتا ہے، تو اسے نہیں کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، فلاں عالم نے تجھے ایسا کہا، جھوٹا قرار دیا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، یہ بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کے کثرت فضائل کا اعتراف اور اعتبار کیا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ ان سے غلطیاں زیادہ ہیں کہ اچھے کام زیادہ ہوئے ہیں، اگر اچھے کام زیادہ ہوئے ہیں تو ان کا ذکر کیا، اس کو چھپایا جائے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ان پر اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے، اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعتراض کرنے میں جلدی سے کام لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت زیادہ علم سے محرومی رہا کرتی ہے۔ سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے متعلق بہت سی باتیں لینے سے نہ لے سکے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ جب تک میں کوئی بات بتاؤں نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، لیکن ہر بات پر پھٹ سے سوال کرتے رہے، ہر بات اعتراض کرتے رہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش کہ موسیٰ اور صبر کر لیے ہوتے تو ہمیں اور بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی۔ تو کسی عالم پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ بات انہوں نے کہاں سے کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو، غلط ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں آپ کو، میں دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، شیخ صفی الرحمان اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی کرے اور دین کی مزید
خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جب بنارس سے آیا کرتے تھے دلی میرے پاس ٹھہرا کرتے ٹھہرے ہوئے تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ مولانا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ عالم پر اعتراض کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عالم کی سمجھ اور ہوتی ہے اور عام لوگوں کی سمجھ کیا ہوتی ہے اور ہوتی ہے. کہا کہ یہ بتائیے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وضو کر کے اور دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، تو آپ نے اسے کیا کہا؟ جاؤ تم وضو کر کے آؤ، جاؤ وضو کر کے آؤ. ایک بار دو بار آپ نے لوٹایا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اسے بار بار لوٹانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں، لوٹنے کا اور وضو کرنے کا دوبارہ کیوں حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وضو پورا وضو کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا؟ ہے نا، ہم اور آپ ظاہر میں کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے نا کہ اگر پیجامہ ٹخنے سے نیچے آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سمجھیں گے نا، ہے ظاہری یہی سمجھ، یہی سمجھ. لیکن دیکھیے ایک عالم کی سمجھ کہاں کام کرتی ہے، ایک عالم کی سمجھ کہاں کام کرتی ہے. شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے وضو ٹوٹنے کے اندر کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے کہ اگر کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے. کہا اصل بات یہ ہے کہ ٹخنے کے نیچے پیجامے کا آنا کیا ہے، ایک گناہ ہے اور اسے نہ جانے میں یہ بات ہو جا رہی تھی. اور وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول اسے بار بار متنبہ کر رہے تھے اور اس کی جو غلطی تھی اس کا کفارہ بھی اس کے سامنے بیان کر رہے تھے تاکہ وضو کرے اور اس کا ایک کفارہ ہو جائے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے تذکرے میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اچھل پڑے اس بات کو سن کر کے. امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے وہ حدیث آئی جو اللہ کے رسول کے اعتکاف سے متعلق ہے کہ صفیہ آپ سے ملنے آئی رضی اللہ تعالی عنہا. آپ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے، مسجد کے پاس رات گزر گئی تھی، تو آپ ان سے کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے. تو دو صحابی کا گزر ہوا کہ نہیں گزر ہوا؟ دو صحابی کا گزر ہوا. انہوں نے تھوڑا سا آپ طرف دیکھا اور آگے بڑھے. آپ نے ان دونوں کو بلایا کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ. دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے. ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طریقے سے دوڑتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا کر دے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بارے میں بیان کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں تو کفر تھا. البتہ آپ ان لوگوں کے ذریعے ساری امت کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، ساری امت کو متنبہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ایسے ریب اور شک کی جہاں پر جگہ ہو اولا تو وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو لوگوں کے سامنے حقیقت حال واضح کر دینی چاہیے، حقیقت حال واضح کر دینی چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات امام یا عالم ایک چیز کو سمجھتا ہے، عام لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ عالموں پر اعتراض کرنے، اماموں پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. تو وہ ائمہ جو مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاند تاروں کے مانند بیان کیا ہے، کم سے کم ان کے بارے میں اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. اسی طریقے سے ان ائمہ کا ایک حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ہم شافعی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی کسی بھی خدمت کا اعتراف نہ کریں، ہم اہل حدیث ہیں تو امام ابو حنیفہ کسی خدمت کا اعتراف نہ کریں، ہم حنفی ہیں تو امام شافعی کسی خدمت کا اعتراف نہ کریں. جہاں کہ ایک سڑیل قسم کا حنفی عالم وہ لکھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ امام شافعی کس نے بنایا ہے؟ وہ امام بنتے ہی نہیں اگر محمد بن حسن الشیبانی نہ ہوتے تو، ہے نا. یعنی اس کا مطلب امام شافعی کی عقل کا، اللہ نے انہیں جو ہنر، اس کا کوئی اعتراف نہیں ہے. صرف اعتراف یہ ہے کہ انہیں حنفیوں نے امام بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذلک.
یہ بات بالکل غلط ہے. ہر امام کی جو خدمات ہے اسی کے اوپر قیاس کر لیجئے کہ جو عالم یہاں پر پائے جا رہے ہیں، اس دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، یا جو جماعتیں خدمت کر رہی ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے. مثال کے طور پر ساتھی، ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے کہ مثال کو اہل حدیث ہیں تو علماء احناف یا دوسرے جو جماعتیں ہیں ان کی خدمات کا کوئی اعتراف نہیں کرتا. احناف ہیں وہ علماء اہل حدیث خدمات کا کوئی اعتراف نہیں کرتے. شافعیہ ہیں وہ مالیہ خدمات کوئی اعتراف نہیں کرتے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی اور کچھ نہ کچھ برائیاں ہوا کرتی ہیں. مثال کے طور پر ذرا سنیے، ہمارے بارے میں لوگ اسی لیے بدنی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں کہ وہ فلاں جماعت کی تائید کرتے ہیں. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن میدان کے اندر جو جماعتیں پائی جا رہی ہیں، جیسے جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، یا تبلیغی جماعت والے ہیں، ان میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں اور غلطیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں. بہت سی چیزوں میں بعض جماعتیں اللہ کے رسول کا جو منہج اس سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جماعت اسلامی نے ان 50 سال سے زیادہ کے اندر اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کے اندر جو کام کیا ہے اور انہیں الحاظ سے جس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، دوسری جماعت میں وہ کام نہیں کیا. اسی طریقے سے تبلیغی جماعت نے جاہلوں کے اندر اور ایسی جگہیں جہاں پر ہمارا اور آپ کا پہنچنا مشکل رہا کرتا ہے، وہ پہنچ کر کے جاہلوں کم سے کم کلمہ تو پڑھاتے، نماز تو پڑھا دیتے ہیں. یا ان کی خدمات ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لوگوں کو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جماعت اہل حدیث وہ وحید جماعت ہے جو صحیح طور پر حدیث رسول کی خدمت کر رہی ہے. صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حدیث رسول کا اصل معیار کیا ہے، اسے پرکھنے کا، اسے سمجھنے کا، یہی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو دے رہی ہے. تو ہر جماعت کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا اعتراف کیا جائے. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم ہی دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق بات پر قائم رہنے والے بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف سے گواہی دینے والے بنو. اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تجھے اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. ان کی مخالفت، ان کی دشمنی، ان کے ساتھ اختلاف ہمیں یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی خدمات کا اعتراف نہ کریں، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. تم انصاف سے کام لو، اس لیے کہ انصاف سے کام لینا تقوی کے زیادہ قریب ہے. اسی لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے باطل فرقوں کی تردید میں جو کچھ دین کی خدمت انجام دی ہے اس کا ہم اعتراف کریں اور اس کے لیے اس سلسلے میں ان کے لیے دعائیں کریں. اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث رسول پر اٹھنے والے اعتراض اور فقہ حدیث کی جو بنیاد ڈالی ہے، اعتراضات کا جواب دیا، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کریں. امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے حدیث اور فقہ کو جمع کیا، اس کی ہم خدمات کا اعتراف کریں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جس طریقے سے حاکم وقت کے سامنے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا جو حاکم تھا اس کے نظر میں نظر ملا کر کے صرف شہادت حق کا اعتراف جو انہوں نے کیا ہے اور ساری امت کو گمراہی سے بچایا ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور یہ بات صرف انہی اماموں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کے بعد جتنے ائمہ آج تک جو علماء پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر کچھ لمبی بات ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ان ائمہ کے ساتھ ہمارا ایک منہج اور ہونا چاہیے، کسی ایک کے بارے میں تعصب سے کام نہ لیا جائے. اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے تمرس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. بغداد کے اوپر تاتاریوں کا جو قبضہ ہوا تھا اس میں بہت بڑا دخل احناف کا اپنے لیے اور اپنے امام کے لیے اور اپنی کتابوں کے لیے تعصب، اور شوافع کا اپنے امام اور اپنی کتاب اور اپنے لیے تعصب تھا. اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو فرقے کے اندر بانٹ دیتی ہے. کسی امام کے لیے، کسی عالم کے لیے تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے، اس معنی میں کہ ہم اسی امام کی بات مانیں گے، دوسرے امام کی بات مانیں گے ہی نہیں. جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم حنفی، ہمیں فقہ حنفی سے مسئلہ بتائیے، ہم شافعی، ہمیں فقہ شافعی سے مسئلہ بتائیے، ہمیں حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے.
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہندوستان کے مشہور مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی جو تاریخ اسلام جنہوں نے لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے، ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمانوں کی پستی کا علاج، مسلمانوں کی پستی کا علاج۔ جو پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا گروپ بندی کے اندر مبتلا ہو جانا، اور ہر گروپ کا اپنے ہی امام، اپنے ہی عالم، اپنے ہی شیخ کی بات سننا اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ جس طریقے سے آج پایا جا رہا ہے کہ احناف حنفیوں ہی کی کتابیں پڑھیں گے، اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے، جماعت اسلامی والے جماعت اسلامی کی کتابیں پڑھیں گے، بلکہ صورتحال اہل حدیثوں میں یہ ہوتی ہے کہ جو جس گروپ اور جس جماعت کا ہے اسی کے جلسے میں شریک ہوتا، دوسرے کے جلسے میں نہیں آنا چاہتا۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ پہنچ جاتی ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پاکستانی عالم ہے زیادہ تر پاکستانی اس کی تقریر سننے آئیں گے، اگر ہندوستانی عالم ہے تو اس کی تقریر زیادہ تر سننے آئیں گے۔ یہ آخر گروپ بندی دین میں کہاں چیز داخل ہے؟ یہ اسلام میں گروپ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے ساتھیوں۔ یہ تعصب پیدا کرنا اور یہ تعصب اپنے اندر لے آ لینا، اس میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی تو ہے کہ مسلمان گروپوں میں بٹ جایا کرتے ہیں، اور جب گروپ میں بٹیں گے آپس میں اختلاف ہوگا، اور جب آپس میں اختلاف ہوگا تو پھوٹ پڑے گی، اور جب پھوٹ ہوگی تو مار پیٹ ہوگی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات بہت بڑی دینی اور علمی نعمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہر عالم کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر عالم کا اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر تو اس عالم کی باتیں نہیں سننا چاہتا، نہ اس کی کیسٹیں سنے گا، نہ اس کے جلسے میں شریک ہوگا، نہ اس کی کتابیں پڑھے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ کہ اس نے جو دین کی بات، ہو سکتا ہے وہ باتیں لکھی ہو جو تم جس مولوی کے پاس تم جاتے ہو اسے وہ باتیں معلوم نہ ہو، ان چیزوں سے تم محروم رہ جایا کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد کی تعصب کا طریقہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے عالم یا امام یا ان کے پیروں کے بارے میں بدنی کے شکار ہونا، یہ بھی تعصب کی بہت بری شکل ہے کہ ہم اگر ایک امام کو مانتے ہیں تو دوسرے امام کے بارے میں ہمارا دماغ بالکل بدنی کا شکار رہا کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے، اس کی برائیاں ہی برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اچھائیاں اس کے سامنے نہیں آتی۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ایک عالم سے متاثر رہا کرتا ہے، اگر دوسرا عالم اس کے کسی قدر خلاف ہے تو اس کے بارے میں بدن ہو جایا کرتا ہے، اس کے بارے میں بدن، حتیٰ کہ بسا اوقات اس کے بارے میں نفاق کا حکم لگ جایا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی کل میرے پاس نورانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ڈاکٹر کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ پاکستان کے ایک اہل حدیث بہت بڑے عالم تھے، مولانا اسماعیل صاحب گجران والا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہے، ان کی بہت تصانیف ہے، اور میں اہل علم سے کہوں گا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی جو بھی کتابیں ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس زمانے میں ایسے علم سے اور ایسے اسلوب سے، ایسی فقہ سے، ایسی سمجھ سے نوازا تھا کہ عام طور پر عالموں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 1960 کے قریب ہندوستان میں تحریک خلافت یا کیا چلی، جس کی یا تحریک نبوت چلی، تحریک ختم نبوت چلی، تو اس کے اندر ان کو جیل میں جانا پڑا۔ کس کو؟ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کو، اور ان کے ساتھ پاکستان کے ایک ڈاکٹر نذیر مسلم صاحب بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے۔ ظاہر بات ہے جیل والے یہ نہیں دیکھتے کہ اہل حدیث ہے اس کو الگ کوٹری میں رکھو، یہ اہل حدیث یہ حنفی اس کو الگ مولوی ہے، ہر ایک کے سامنے وہی بات رہے گی۔ انہیں مولوی کی برائی کرنی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کس جماعت کا مولوی ہے، ہر ایک کے اوپر وہی حکم لگا کرتا ہے، تو ہر ایک کو اٹھا کر کے ایک کوٹری میں رکھ دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ظاہر بات ہے وہاں پر زیادہ تر اہل علم جو تھے وہ علماء احناف تھے، تو وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح۔ تو مولانا اسماعیل رحمہ اللہ ان سے مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ 20 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اپنے کسی ساتھی ساتھ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک ہم جیسے جلد باز، کم علم بلکہ لا علم، کم علم نہیں بلکہ لا علم، لیکن لوگوں میں اپنی علمیت کا اظہار کرنے والا، لوگوں کے سامنے خطیب ملت بننے والا، ایک مولوی کے سامنے جب یہ بات کہی کہ تم تو یہ بات کہتے ہو، ہم نے تو مولوی اسماعیل کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے معلوم ہے؟ اس بدبخت نے کہا کہ اس کا مطلب اسماعیل تو بہت بڑا منافق تھا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے حکم لگ گیا،
صرف ایک بات کہ تم نے سمجھا نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی، پوچھتے کہ مولانا آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی، آپ کے سامنے کیا عذر تھا، یا شرعی طور پر اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے، اس کے بجائے آپ فوراً حکم لگا دے کہ وہ منافق تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک عالم یا ایک امام کے ماننے والے دوسرے امام کے بارے میں بددلی کے شکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ تعصب ہے جو ہمارے اندر جو ہے گھر کرایا ہے۔ اسی طریقے سے وقت ختم ہو رہا ہے، اسی چیز کو معیار بنا لیا جاتا ہے، کس چیز کا، آپس میں دوستی اور دشمنی کا بھی۔ وہ عالم کے ماننے والے اس سے دوستی نہیں کریں گے، اور اس عالم کے ماننے والے اس سے دوستی نہیں کریں گے، حنفی شافعی سے دوستی نہیں کریں گے، اور شافعی حنفیہ سے دوستی نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آخری بات صرف 2 منٹ کے اندر میں ختم کرتا ہوں، یہ ہے کہ جو بڑی اہم ہے خصوصاً اہل علم کے لیے یا ہمارے وہ بھائیوں کے لیے جو دین کو، حدیث کو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے سمجھنے کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، جو منہج دیا ہے، جو اصول دیا ہے، اسی پر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی حدیث کا ایک مفہوم انہوں نے بیان کر دیا ہے لیکن وہ مفہوم ہماری سمجھ کے خلاف ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور خارجی جو تھے، خارجی سب سے پہلا فرقہ، بدعتی فرقہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہے، وہ شیعہ اور خارجی ہیں۔ خارجیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی سمجھ سے قرآن حدیث کا مفہوم متعین کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا نام سلفی ہے۔ کیوں سلفی ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جس زاویے سے وہ سمجھا کرتے تھے اسی زاویے سے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی حدیث کو انہوں نے عام سمجھا ہے ہم اس کو خاص سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی حدیث کو انہوں نے خاص سمجھا ہے ہم اس کو عام سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی ایک مثال دے کر کے رخصت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ اس کی ایک مثال لیجیے آپ۔ سنیں ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے جوتا یا چپل پہننے سے منع فرمایا ہے نا؟ سنن ابو داؤد میں روایت۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جو بھی جوتا چپل پہننا چاہیں اس کو بیٹھ کر کے پہنیں۔ عام طور پہ یہی سمجھے گا ہم جیسا کم علم مولوی جو ہو، جو کہے گا نہیں بھائی وہ بھی عالم تھے اور میں بھی عالم ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا مقلد نہیں بنایا ہے، وہ حدیث کو سمجھ سکتے، میں کیوں نہیں حدیث کو سمجھ سکتا؟ جس طریقے سے آج کل موجود ہیں، ایک بزرگ نے کہا کہ اگر امام علامہ البانی حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں اور صحیح ضعیف کا حکم لگا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ ارے بدبخت، اگر علامہ البانی پیشاب کرتے تو بہ جائے ان کے پیشاب میں، تو حدیث ہے جائے ان کا، تو بھی ان کی طرح حدیث پر حکم لگانا چاہتا ہے؟ تو کیا ہے؟ تجھے تو حدیث کا 2 اصول بھی اگر بتایا جائے وہ بھی تجھے یاد نہیں ہوگا۔ علامہ البانی کا مقابلہ کرتا ہے، یہ جہالت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آکس کی ندانت وہ بدانت کی بدانت در جہل مرکب عبد الدہر بمانت۔ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جان رہا ہوں، جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جان رہا ہوں، تو وہ ہمیشہ جہالت ہی کے اندر رہا کرتا ہے۔ اس کی مثال اس پاگل جیسی ہے جو ہمارے ہاں بطور لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو جس وقت پرائم منسٹر تھے وہ راچی کے پاگل خانے میں گئے تو گیٹ پر کھڑے ہوئے تو 2-4 پاگل وہیں پر ٹہل رہے تھے۔ ظاہر بات پاگلوں کو کیا پتا کہ وزیر اعظم کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، وہ جس دھن میں لگا ہوا ہے اپنا لگا ہوا ہے، جس دھن میں لگا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے حالی موالی تھے انہیں بات بری لگی کہ پرائم منسٹر سے سلام نہیں کر رہا ہے یہ۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہاں کیا ہے بھائی؟ ادھر آؤ ادھر آؤ، تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا ارے پرائم منسٹر صاحب منتری جی ہیں۔ کہا جاؤ جاؤ، میں بھی اپنے وقت کا پرائم منسٹر تھا۔ تو ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علامہ البانی حدیث کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں تو میں بھی لگا سکتا ہوں، سچ پوچھئے تو ان کا مقام کہاں ہے؟ وہی پاگل خانہ ہے۔ اس سے بہتر ان کو طائف بھیج دینا چاہیے، اس سے بہتر مقام ان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ جو اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے علم کو نہ پہچانے، اپنے مقام کو نہ پہچانے اور صحابہ کرام کی سمجھ، ائمہ اعظام کی سمجھ اور علماء کرام کی سمجھ سے بالائے تر ہو کر کے حدیث اور تفسیر کا کوئی مفہوم متعین کرنا چاہے تو وہ سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف اور جاہل ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ مثال دیکھیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے یا چپل پہننے سے منع فرمایا. اس لیے ایک نال کہتے ہیں, نال کا اطلاق حق کے اوپر ہو, جوتا پر ہے, چپل پر ہے, بوٹ کے اوپر ہے, عام جو ہے سری پر ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ائمہ نے اور علماء نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے. ہم اگر اپنے طور پر سمجھیں گے تو کیا کہیں گے, ساری حدیث سارے جوتے چاہے سلیپر ہے تو بدھی والا ہمیں بیٹھی کر کے پہننا چاہیے. اللہ کے لیے آپ لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں, بتائیے اگر اس حدیث کو تمام جوتے اور چپل پر فٹ کیا جائے تو اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ پریشانی ہے؟ جی پریشانی ہے نا. ہاں تو علماء کی طرف رجوع کیا جائے, حدیث کی شرح دیکھی جائے کہ صحابہ نے, تابعین نے, حدیث کی شرح لکھنے والے ائمہ نے اور علماء نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے. تو جب ہم نے حدیث کی شروع کی طرف رجوع کیا تو علماء نے اس حدیث کو محمول کیا ہے اس جوتے کے اوپر جسے باندھا جاتا ہے. اب بھلا بتائیے اس کو کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے, بیٹھ کے پہننا آسان ہے؟ جی اگر کھڑے ہو کر پہنے تو گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں ڈر ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو انہوں نے مفہوم, جو طریقہ, جو منہج متعین کیا ہے, مثال کے طور پر اگر ایک آیت کو انہوں نے خاص سمجھا ہے تو ہم اسے عام نہیں سمجھیں گے. جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہے, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے, اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ طعام کھانا کہا ہے, لیکن اس سے علماء مفسرین نے کیا سمجھا ہے؟ کھانے سے ذبیحہ ہر قسم کا کھانا نہیں سمجھا ہے. اب ہم اپنے طور پر سمجھنا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ ہر قسم کا کھانا, اس کا مطلب اہل کتاب کے علاوہ ہندو ہیں, بت پرست ہیں, ان کا کھانا کیا ہوگا ہمارے لیے؟ حرام ہوگا. حالانکہ کوئی نہیں عالم نہیں کہتا, دنیا کوئی امام یہ بات نہیں کہتا ہے, ہر متفق ہے اس پر کہ اس آیت میں کھانے سے کیا مراد ہے. ہاں تو عرض کرنے کا مقصد کہ آیات اور حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ہمیں ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان کے منہج سے ہٹنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہج سے ہٹ کر کے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. یہ چند باتیں ساتھیوں آپ کے سامنے ہم نے ائمہ کرام کے حقوق یا ائمہ کرام کی اتباع اور پیروی کا ہمارے اور آپ کے لیے کیا منہج ہونا چاہیے اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ائمہ کی محبت اور ائمہ کی پیروی میں کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے, دین اسلام پر زندہ رکھے. ہمارا اور آپ کا انتقال ہو تو ایمان پر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی برکت سے دین کی صحیح سمجھ سے نوازے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر چیز کی جائز ضروریات کو پوری فرما دے. اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت, جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں بیماری سے نجات عطا فرمائے. جو لوگ قرضوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کرے. جو لوگ اور جن کے عزیز کسی بھی قسم کی بیماری میں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزا اللہ خیرا و احسن الجزاء. اللہ تعالی شیخ محترم کی عمر دراز کرے اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے. دوستو, لگاتار 5 ہفتوں سے ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان سنی ہوئی باتوں پر ان کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوستو, یہ دورے اور یہ علمی مجلسیں جو قائم کی جاتی ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم ان دورات اور ایسے پروگراموں میں شریک ہو کر ہم اپنے علم کے اندر اضافہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں بڑی امید کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات بالخصوص جو آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بات پھیل رہی ہے, جو لوگ اپنا طریقہ, اپنا منہج اہل بدعت سے ہٹ کر یا بدعتی طریقوں سے ہٹ کر جو سنت کا طریقہ اپنا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے اندر جو سرعت
اور تیزی کے ساتھ ان کو نفاق، منافق، ان کو کافر، ان کو بھلا اور برا کہنے کی جو عادت ہمارے یہاں پڑی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے۔ دوستو، میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے تعلق سے جو باتیں سنے ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کوشش کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے سامنے پروگرام ہیں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا ہے، ان قریب ہی انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو ہم آپ حضرات کے سامنے دورے خلفائے راشدین یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی بھی سیرت طیبہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق بخشی تو ان قریب آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دوستو، میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام دعات اور دوستوں کی جانب سے اور مرکز توعیت الجالیات بالصفرا اور اس کے ذمہ داران کی جانب سے میں اپنے معزز مہمان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی اوقات سے یہ وقت نکالا ہے اور آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور ہماری ہمت افزائی بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نام اعمال کے اندر اسے درج فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری ان تمام بیٹھکوں کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔